شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیو، مجالس رمضان کا یہ آج 8واں درس ہے. سابقہ درس میں اور سابقہ پروگرام میں ہم نے روزہ کے شروط اور ارکان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں. آج ہم انشاءاللہ ایسے امور اور اعمال کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں اور ان سے روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا اور نہ ہی ان سے روزہ فاسد ہوتا ہے. آج کا یہ درس بہت ہی اہم ہے. اسے غور سے سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا لے یا پی لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کے کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا اور پلایا ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مسواک کا کرنا یہ بھی درست ہے. اب یہ مسواک چاہے صبح میں کی جائے یا شام کو عصر کے بعد کی جائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ گزرا کہ اگر میں اس طرح کا کہتا ہوں تو امت کے لیے یہ عمل بڑا مشکل ہو جاتا. اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، حالت جنابت میں صبح کرنا یہ بھی درست اور صحیح ہے، کیونکہ اس بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان حلم ثم یصوم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ رکھ لیتے. اسی طریقے سے سحری کھا کر کے غسل جنابت کرنا یہ بھی درست اور صحیح ہے. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے. اسی طریقے سے ماہ رمضان کی راتوں میں جمع کرنے سے بھی آپ کے روزوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ کا روزہ درست ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر مذی کا خروج ہو جائے یا ودی نکل جائے تو اس سے بھی روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے. ایسے انسان کے اوپر صرف وضو واجب ہوتا ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے.
چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے اور مباشرت کرتے اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوا کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر، اپنے نفس پر قابو رکھنے والے تھے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیقبل بعض ازواجہ وہو صائم ثم ضحکت، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنسی۔ عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے اگر بغیر کسی قصد و ارادے کے قے آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، ان عمر بن الحکم بن ثوبان سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا قاء لا يفطر انما يخرج ولا يولج۔ حضرت عمر بن حکم بن ثوبان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جب کوئی قے کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے یا ان طباخ کے لیے، ان کھانا بنانے والے اشخاص کے لیے جو کھانا بناتے وقت اگر چاہیں تو نمک چکھ سکتے ہیں، زبان پر رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ چیز اندر نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہانڈی یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی زبان پر رکھ کر نمک وغیرہ معلوم کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چکھنے والی چیز اندر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسے بعد میں تھوک دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گرمی کی شدت اور بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو اپنے سر کے اوپر یا کپڑے کے اوپر پانی ڈال سکتا ہے، یا بھیگا کپڑا اپنے سر کے اوپر رکھ سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا۔ جیسا کہ وبل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثوبا فالقاہ علیہ وهو صائم، یعنی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک کپڑا تر کر کے بھگو کر کے اپنے جسم کے اوپر ڈالے، حالانکہ وہ روزے کی حالت میں تھے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون سرما لگانا چاہتی ہے یا چاہتا ہے تو سرما لگانے سے بھی روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لم یرا انس والحسن وابراہیم بالکحل للصائم بأسا، یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، حسن اور ابراہیم نے کہا کہ روزہ دار کے لیے سرما لگانا درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مچھر یا مکھی حلق میں گھس جائے، داخل ہو جائے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ قال الحسن ان دخل حلقہ الذباب فلا شیء علیہ، حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بیماری کا انجیکشن لگوانا، جیسے بخار ہے یا سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، یا اور کوئی پریشانی اس طرح کی ہے جو بیماری ہے، بیماری کا اگر انجیکشن لگوایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے سانس لینے کے لیے آکسیجن کا استعمال کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی غذائی مواد یا دوائی نہیں ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر سانس کی بحالی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور ہوا میں سانس لینا انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہوا جسم میں داخل ہونے سے روزے کا فاسد ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی شخص سمپل کے طور پر تھوڑا سا خون ٹیسٹ کرانے کے لیے، یعنی خون کا ٹیسٹ کرانے کے لیے اگر خون نکالا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے خوشبو کا استعمال کرنا، سر پہ تیل لگانا یا تیل جسم میں مالش کرنا یا بالوں میں مہندی لگانا، ان تمام صورتوں میں روزہ کے اوپر
کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک آخری مسئلہ میں آپ کے سامنے اور ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر دن میں کسی شخص کو نیند کی حالت میں یا خواب کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ احتلام کا ہونا روزے دار کے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر وہ منی دیکھ لے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہے، اور اگر اس غسل کو وہ شخص فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر تک مؤخر کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر عورت رات کو حیض سے پاک ہو جائے اور طلوع فجر کے بعد نہائے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی روزہ صحیح مانا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام روزے دار کو جو روزے کے مسائل ہیں ان تمام مسائل کی جانکاری اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اے پروردگار عالم، جو ہم میں مریض ہیں، جو بیمار ہیں، اے پروردگار عالم تو انہیں صحت یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں اے پروردگار عالم ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے، جو تنگ دست ہیں اے اللہ تو انہیں کشادگی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔